اسی طرح کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں روب دار، روب رکھنے والے، خاموش طبیعت کے پیرنٹس، یعنی ایک ریئیکشن تو ہر وقت باتیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سناتے رہنا، اور کچھ ہوتے ہیں چپ رہنے والے، تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر چاہیں گے ان کی فرما برداری ضرور ہو. بچوں کے اندر ڈر بٹھا دیتے ہیں، وہ خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور بچوں کے اندر اس سے ایک ایسی ناراضگی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، اور وہ ان سے کوئی کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے. پھر اس طرح ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے. پھر 8ویں قسم ہے ماں باپ کی جو بہت پش کرتے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ خود بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کچھ چیزیں کروانے میں، اور بے صبر بھی ہوتے ہیں. میں ایک پیرنٹس کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اے لیولز میں زبردستی کہا کہ سائنس پڑھو، اور بچے کو شوق ہی نہیں. پورا سال اس بچے نے نہیں پڑھا، اور ماں باپ بھی پکے رہے کہ نہیں یہی پڑھوانا ہے، کچھ اور نہیں پڑھنا. نتیجہ فیل. پھر بھی نہیں باز آئے، پھر دوبارہ کہا کہ نہیں دوبارہ پڑھو. اگلی دفعہ بچے نے پہلے سے بھی کم نمبر لیے. پھر تیسرے سال میں جا کے ان کو ہوش آئی کہ اسے نہیں کرنا اس کو. تو یہ جو ٹو مچ پشنگ ہوتی ہے نا ایک چیز میں کہ یہی کرنا ہے تم نے، دس از رانگ، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں یہی کروانا ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ ڈھیلے ڈھالے رہیں اور کچھ بھی نہ کروائیں، کچھ کروائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے کوئی ریئلسٹک گولز مقرر کریں اور اس کے مطابق، لیکن پشنگ نہیں ہونی چاہیے کہ یہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں. مثلاً کچھ خاندان ہوتے ہیں وہ کسی خاص فیلڈ میں ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ابا لائر تھے، ہماری اماں لائر تھی، بہن بھائی لائر تھے، تم نے بھی لائر ہی بننا ہے. یہ کیسے ہو سکتا کہ تم اس فیلڈ سے نکل جاؤ؟ اب وہ بچہ ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں، لیکن وہ اس کو وہی بنوائیں گے پش کر کر کے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں، وہی دیکھ رہے کہ خاندان کے نام کو کیا سوٹ کر رہا ہے. اس سے بھی بڑا ظلم ہوتا ہے. پھر حوصلہ شکنی کرنے والے ماں باپ، منفی سوچ کے حامل. بچہ کہتا میں یہ کر لوں، نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، نہیں تم کہیں ٹکر مار دو گے. بزنس کرنا ہے، نہیں تم لوزر ہو، تمہیں کیا پتا، تم یہ نہیں کر سکتے. اچھا میں فلاں شعبے میں چلا جاتا ہوں، نہیں وہ تمہارے مائنڈ سیٹ کا نہیں. یعنی کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر وقت وہ بچوں کی حوصلہ شکنی کرتے، ہر کام میں حوصلہ شکنی، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اچھا اس سے کیا تھا، بچے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں. تو ماں باپ کو بچوں کے بارے میں نیگیٹو نہیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے کہ نہیں کر لے گا. اگر نہیں بھی کر سکا تو اگر وہ خود چاہتا ہے کرنا تو آج نہیں کل کر لے گا، لیٹ ہم ڈو. اور 10ویں اور آخری قسم، تیز مزاج. بعض والدین کا مزاج بہت تیز ہوتا ہے، ایکسٹریملی وائلنٹ ٹیمپر، آلموسٹ ہر وقت فائٹنگ کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات پہ فائٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے موڈز بہت جلدی بدلتے ہیں. کبھی غصے میں ایک دم، کبھی ایک دم ہنس رہے ہیں، ہنستے ہنستے غصے میں آ جاتے ہیں. ایسی فلکچویشن کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں باپ چاہتے کیا ہیں، دائیں جائیں یا بائیں جائیں. تو وہ ان بچوں کو ولڈرنس میں چھوڑ دیتے ہیں حیران و پریشان. اب آپ خود سوچئے کہ آپ کون ہیں، مجھے نہیں بتائیے کہ آپ ان میں سے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. یہ دراصل ایک چیک لسٹ تھی کہ اس میں سے ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اصل پسندیدہ رویہ کیا ہے کہ خود کو بھی سمجھیں، بچوں کو بھی سمجھیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، معقول ایکسپیکٹیشنز ہوں، پیار محبت بھی ہو، ڈسپلن بھی ہو، ان کو بھی جینے کا حق دیں، ان کو بھی سوچنے کا دیں، ان کو ان کی شخصیت کے نکھرنے کے لیے وقت دیں. جی آپ ہمیں اپنے پیرنٹس سے بھی کیا کرنا چاہیے کہ وہ خاموش ہیں، غصے میں رہتے ہیں، ہنستے ہنستے غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ میں بھی یہی سوچتی، جزاک اللہ آپ کا، کہ آپ نے جو پوائنٹس دکھایا میں شروع سے آخر تک میں ساتھ ساتھ پوائنٹس بناتی جا رہی ہوں کہ بچوں سے تو آپ کر ہی دیں،
میں یہی معاملہ آپ نے ماشاءاللہ آج جو پوائنٹ سے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر ہم یہی کریں، ان کو بھی اسی طرح ذہنی طور پر تیار کریں، توجہ دیں، مشورہ کریں، ان کی کچھ باتیں اگنور کر دیں، ان کو انوانٹیڈ نہ یہ اب آپ کے لیے کہہ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں نا، یہ تو اس طرح سے ادر وے اتنی راؤنڈ. اچھی چین بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں، کیونکہ ہم گھر سے تو نہیں نکل سکتے، اور اگر یہ جو حکمت آپ نے جو آج دی ہے ماشاءاللہ، کہ آپ ادھر بچوں کو ساتھ کریں اور ادھر بڑوں کے ساتھ، یس تو بیلنس ہو جائے گا. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ بچوں کے جو برے بہیویئر ہوتے ہیں یا مس بہیو کرتے ہیں یا اریٹیشن ان کی ہوتی ہے، اس کو اگنور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ اس کو نہیں ہضم کر سکتے. کہتے کیسے چھوڑ دیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، یہ بات نہیں مان رہے تو ان کو چھوڑ دیں، ان کا نقصان ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ نظر انداز کر دیں تو بچہ خود بھی کچھ سوچے، لیکن صرف اتنا نظر انداز کرنا ہے جس سے بہتری آئے. جہاں نظر انداز کرنے سے خرابی آ رہی ہے وہاں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اس کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگنور کرنا اسکیپ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے. اگنور کرنے اور اسکیپ کرنے میں فرق ہے. اسکیپ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو فیس نہ کرے، رن اوے. اگنور اینڈ رن اوے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دا پرابلم، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریکٹ اٹ. اس سے نہیں بات بنے گی، کیونکہ اصل چیز تو تربیت ہے. تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی ایک رویے کو دیکھتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہم ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں اگلی پچھلی کسر نکال دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس وقت کے لیے بھی پلان کر لیجئے جس دن آپ نے خوب خبر لینی ہے. ابھی آپ نظر انداز کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک دن کلاس لینی ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے ایموشنل نہیں ہونا. ایموشنل سے مراد بے وقوفی کی باتیں نہیں کرنی. ایموشنز تو آئیں گے اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی بات کو. مثلاً آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دیر کر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ روز سے کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھ لو، اچھا، پھر دیر کر دیتا ہے. چلیے ایک ہفتہ دیکھ لیا آپ نے، ایک مہینہ دیکھ لیا، سال دیکھ لیا، اب سمجھائے چلے جا رہے ہیں، ریوارڈ بھی نہیں کام کر رہا، تعریف بھی نہیں، توجہ بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں کام کر رہی. اب کیا کریں؟ اب ایک دن لے کے بیٹھنا پڑے گا اور خوب اس میں بھی دھمکنے والی باتیں نہیں کہ میں بائیک آؤٹ کر دوں گی، آگ کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے فلانا. اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو آپ نے کرنی نہیں ہے. جھوٹی دھمکیاں نہ دے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اور پھر کرتے نہیں تو بچے کہتے ہیں یہ تو ہماری اماں کہتی ہی رہتی ہیں اور اس کا ہونا مانا کچھ نہیں. وہ بھی اس کو مذاق میں لیتے ہیں. پھر لہذا جو آپ نے کرنا وہ آپ بتائیں اور پھر اس کو کریں. پھر وہ ان کے دل پہ خوب ڈر ڈالے گی بات اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو، کیونکہ اصل میں تو سوچوانا ہے نا ان سے. تو ان کو ڈھیٹ نہ بننے دیں اور آپ اپنے اصولوں پر مستقل مزاجی سے جمے رہیں. پھر نوٹ بھی کرتے رہیں کہ مثلاً بچے نے بدتمیزی کی اور آپ خاموش ہو گئے، اگنور کر دیا. پھر آپ واچ کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا اس سے بہتری آئی یا خرابی آئی. مثلاً آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. میری جو ماں روز محبت سے دیکھتی ہو، اسمائل کر کے بات کرتی ہو، اگر وہ دیکھے کہ ماں دیکھ نہیں رہی تو آپ بلیو می، صرف آپ کا یہ فیل کہ آپ دیکھنا چھوڑیں اس کے دل کے اوپر عجیب اثر ڈالے گا. مثلاً ہے تو بہت پرسنل مثال لیکن تجربے کے لیے آپ کو شیئر کرتی ہوں. تو میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ میں یہ دیکھ نہیں سکتی کہ تمہارے چہرے پر داڑھی نہ ہو، یہ میں نہیں دیکھ سکتی، اور تم اپنے بال کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے داڑھی کے. لیکن obviously آپ کو پتا جب شروع میں اگتی داڑھی تو عجیب سی وہ خشخشی سی ہوتی ہے اور بچے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں اور فرینڈز بھی مذاق کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک مشکل ہو جاتی. میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن پہلے سے بتائی، سمجھایا کہ یہ عورت کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ مرد کا چہرہ، اس کو مرد لگنا چاہیے. میں تم یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی سے لمبی بہت رکھ لو، کیونکہ obviously بچہ ہے، بعض بچوں کی بہت ارلی ہو جاتی ہے اور پھر بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے بھی لگنے لگتے ہیں. لیکن یہ صاف نہیں ہو سکتا، تم اس سنت سے روگردانی نہیں کر سکتے. اچھا، سمجھاتی رہی.
ایک دن کہیں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے صاف کر لی یا کروا لی. جو ہی میں نے پہلی نظر دیکھا تو مجھے سخت تکلیف ہوئی. میں نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور اس کے بعد میں نے کئی دن تک اس کی طرف نہیں دیکھا. اور یہ اس کے لیے اتنی بڑی سمجھ تھی کہ اس کے بعد پھر اس نے کبھی صاف نہیں کی. چھوٹی بڑی آگے پیچھے ہوتی رہی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ الحمدللہ کے چہرے سے بال ہٹ گئے ہوں. میں نے کہا نہیں کچھ، صرف دیکھنا چھوڑ دی. اور یہ نہ دیکھنا جو تھا یہ اتنی بڑی سزا تھی کہ یہی کافی تھی. کچھ بولنے اور کچھ چیخنے چلانے اور گھر میں فساد کرنے، یہ کچھ ایکسپیکٹیشن بتا دی جائے، وجہ بتا دی جائے، اور اس کے بعد ڈسپلن کرنے میں پھر خود بھی صبر سے کام لیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم خود پھر امپیشنٹ ساتھ ہو جاتے، خود ہی مارتے، خود ہی روتے، خود ہی گلے لگا لیتے. بھی کیوں مارا اتنا پہلے جو گلے لگانا پڑا، یا خود ہی سوری کرے. بعض ماں کو میں نے دیکھا ہر بات پہ بچوں سے سوری کر رہے تھے. بھی کیا ماں ہو تم، اٹھتے بیٹھتے سوری بیٹا یہ، سوری بیٹا یہ. ٹھیک ہے کوئی ریئل وجہ ہو سوری کرنے کی تو ضرور کریں، لیکن جب ہر وقت ہی سوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے ہم بے وقوف ہیں اور عقل مند تو وہی ہیں، تو ہم سر پہ چڑھا رکھا ہے ان کو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک منیمم ایکسپیکٹیشن تھی جو میں نے رکھی. ٹھیک ہے مجھے رکھنی تو اس سے ہائر تھی، بہت اونچی رکھنی چاہیے تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ اٹھا نہیں پائے گا. ابھی ظاہر کینیڈا میں تھا، وہاں ماحول اور طرح کا، بچے سارے، اور تو مجھے پتا تھا یہ اس کی ہمت سے باہر ہے کہ اگر میں اس کو اس میں ڈالوں گی تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے توقع بھی رکھیں تو ایسی نہ رکھیں جو وہ کر نہ پائیں، لیکن جو رکھیں وہ ان کو بتائیں اور پھر پوری بھی کروائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچے آپ کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمزور پڑے تو وہ بھی مزے کریں، اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو کہ کہاں تک آپ ان کو ڈھیل دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اپنے اصول پر جمے رہیں. فلیکسیبل ہونا ہے، آپ نے ریزنیبل ہونا ہے، ان کی انسانی کمزوری کو بھی سمجھنا ہے، کہیں غلطی بھی کرنے کی اجازت دینی، کہیں ڈھیلا بھی چھوڑنا ہے، لیکن اتنی نہیں رسی دراز کرنی کہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل بھاگے. جیسے وہ ہوتے ہیں نا، پیٹس پالتے ہیں نا آپ، تو ان کو گھر کے اندر پھرنے گھومنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن گھر سے باہر نہیں گھومنے دیتے. کیوں؟ اڑ جائیں گے، نکل جائیں گے. تو اسی طرح بچوں کو بھی آزادی دیں مگر نظر کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب کوئی سزا دیں تو واچ کریں کہ اس کا اثر کتنی دیر رہا. مثلا آپ چیخیں ان پر، اب نوٹ کریں کہ کتنی دیر تک انہوں نے وہ کام چھوڑا اور کتنی دیر میں پھر واپس پلٹ آئے. تو اگر آپ کے بار بار چیخنے سے بھی وہ وہی شرارت کیے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اب کوئی اور ٹیکنیک اختیار کرنی پڑے گی. مثلاً آپ نے ان سے بولنا چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ جب بولنا چھوڑا تو اس کا کیا اثر ہوا، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. کیونکہ بعض جگہوں پر کمیونیکیشن کرنا بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے. پھر اسی طرح جیسے ٹائم آؤٹ دینا ہے، اس کے لیے بھی آپ دیکھیں، پہلے سے آپ بتا دیں گے کہ بس 15 منٹ تک تم یہاں بیٹھو گے چپ کر کے، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا. مجھے یاد ہے کہ جب بچے بولتے تھے تو ہماری ٹیچر کہتی تھی انگلی منہ پہ رکھ کے سب کو اسے منہ بند کرواتے تھے. تو اسی طرح کوئی بھی آپ چیز رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ٹیسٹنگ کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. کیونکہ اگر آپ کے کسی بھی ڈسپلن کے اصول سے نتیجہ ہی کچھ نہیں نکل رہا تو کیا فائدہ. تو خالی صرف نقالی میں کہ وہ ایسا کر رہا تھا تو میں بھی ایسا کر لوں، اس سے نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ جب اگنور کریں یا خاموشی اختیار کریں یا بولنا چھوڑیں تو یہ آپ کی کمزوری کی علامت نہ ہو کہ اب آپ بے بس ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے تو آپ چپ ہو گئے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے اس میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ترتیب لائیں، اپنے اندر ایک تسلسل لائیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہوں ترتیب تدریج کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ. مثلاً
آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر کوئی ایکسرسائز شروع کی تو ایکسرسائز کب فائدہ مند ہوتی؟ جب ریگولر کی جائے اور اس کا کوئی ٹائم ہو، پھر وہ سٹیپس اتنے ہی نمبر میں موو کیے جائیں. مثلاً اگر آپ نے اسٹریچز کرنی ہے 10 ٹائمز تو پھر وہ 10 ہی ہو. یہ نہیں ایک دن 5 کر لی، ایک دن 4 کر لی، ایک دن 20 کر لی. یہ نہیں، کنسسٹنٹ ہو، کیونکہ اس کے بغیر پھر وہ کام نہیں کرے گا. تو بچے کے ساتھ بھی جب آپ کریں تو ایک کنسسٹنسی اس کے اندر ہو اس کام میں. پھر ایک چیز کو یا ایک ڈسپلن کو ایک دو دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیں. اچھا نہیں، یہ نہیں ورک کیا، چھوڑو اس کو، یہ نہیں کام کیا. نہیں، بعض کے نتیجہ تھوڑے ٹھہر کے آتا ہے، صبر کے ساتھ کئی دفعہ اس کو آزمائیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ بچے کو ڈسپلن کر رہے ہیں اور آپ اکثر اسمائل کرتے ہیں تو اسمائل کرنا چھوڑ دیں، یہ بھی سزا ہے. چہرے پر آپ کے سختی آنی چاہیے، نگاہ میں آنی چاہیے. چونکہ ہم سختی والے ڈسپلن والی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن گرمبل نہیں کرنا، بڑبڑانا نہیں. یہ سب سے ویک طریقہ ہے. اپنے منہ میں بولے جائیں، اپنے آپ سے بولے جائیں اور چلتے پھرتے بولتے جائیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے جائیں اور نہ کسی کو سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے آپ نے پرہیز کرنا. اسی طرح دروازے نہیں پٹخانے، جوتے نہیں پٹخانے. کیوں؟ کیا وجہ؟ مثلاً آپ بچے کو تہذیب سکھا رہے ہیں اور آپ دروازہ پٹخ کے مارتے ہیں اس کے کمرے کا اور آپ نکل جاتے ہیں. وہ لیٹ کے کیا سوچ رہا ہے؟ تہذیب سیکھ رہا ہے. آپ کیا امپریشن چھوڑ کے گئے؟ اسی طرح بعض لوگ جسٹ واک آؤٹ، یہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا نا کہ بعض اوقات ہم بچے کو کہتے ہیں دودھ پی لو، پی لو، نہیں پیتے، اچھا بائک آؤٹ، میں جا رہی ہوں، واک آؤٹ. اب آپ کیا شو کر رہے ہیں؟ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ تہذیب سکھا رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرتے کرتے خود اپنا جو طریقہ ہے اسے خراب نہیں کرنا، خود مس بہیو نہیں کرنا. یعنی ان کے مس بہیو کا علاج اپنے مس بہیویئر سے نہیں کرنا. وہ اس کو آپ کی ویکنس سمجھتے ہیں اور اس میں تھوڑا فیل بیڈ کرتے ہیں، مگر وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ طریقہ نہیں چھوڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ کسی سے ناراض ہوئے واک آؤٹ کر کے چلے گئے ہوں، غصے میں آئے ہوں. کن چیزوں کو بچوں کی آپ اگنور کر دیں گے؟ مثلاً وہ لڑ رہے ہیں آپس میں تو تھوڑی دیر لڑنے دیں. گر پڑے ہیں تو اٹھنے دیں. آپس میں کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں یا خود اکیلے میں کر رہے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا بچے ری 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 کرے چلے جاتے ہیں، کرنے دیں تھوڑی دیر، لیو دم الون. بعض اوقات رونا شروع کر دیتے، رونے دیں تھوڑی دیر، کچھ نہیں ہوتا. بعض بچے روتے روتے زمین پہ ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں، پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، مارنے دیں، کیا پتا زمزم پڑے. کیونکہ ہم خود ہی مائیں بے صبری ہو جاتی، ہائے میرا بچہ رو پڑا. تو پھر اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، گیو دم ٹائم. اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اتنا روئے اور اماں نے پوچھا ہی نہیں تو پھر اگلی دفعہ وہ اتنا نہیں روئیں گی. ٹھیک ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، ہاں ٹینشن مانگتے، بالکل. ہاں تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائے خود بھی، ٹھیک ہے کھڑے رہو، میں بھی بیٹھی ہوں، کتنی دیر کھڑے ہونا ہے. تو یہ ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اور یہ دیکھنا کہ کب توجہ دینی ہے اور کب اگنور کرنا ہے. لیکن اگر وہ کوئی قانون توڑ رہے ہیں یا کوئی سڑک پہ نکلے چلے جا رہے تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹریفک میں کئی کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو بھی لمٹ کے اندر اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض بچے روتے روتے ان کا دم گھٹ جاتا ہے، ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس میں اگنور نہیں کر دینا کہ وہ تھوڑی دیر بے ہوش پڑے رہے. یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ بھی رکھنی ہے. ایسا نہ کل کوئی آپ کے ایسا ہو گیا آپ نے کہا تھا اگنور کر دو تو ہم نے چھوڑ دیا. چلیے ٹھیک ہے. اب میں سنت سے کچھ مثالیں دوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کی تربیت کر رہے تھے تو کیا کیا طریقے آپ نے اختیار کیے اور کس طرح آپ نے اپنی توجہ ہٹا کر لوگوں کے برے رویوں کی اصلاح کی یا برے رویوں کی حوصلہ شکنی کی. کس طرح مس بہیویئر کو
ڈسکریج کیا. اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے جہاں تعریف ضروری ہے وہاں برے رویے کو ڈسکریج کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو کچھ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے. یعنی ریئیکشن نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرنا. جب سامنے کا شخص چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، وہ بدتمیزی کر رہا ہو تو اس پر آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں. یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے. غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے. اذا غضب احدکم فلیسکت. یعنی غصے میں چیخنا چلانا نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے، ریسلنگ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے. وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا. The one who can control himself. بس وہ اس پہ غالب آ گیا اور اپنے شیطان پہ بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پہ بھی غالب آ گیا. یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا. سمجھ گئے؟ یعنی جب آپ غصے میں صرف خود کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بولتے نہیں، نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتے، تو آپ اتنے طاقتور ہیں کہ خود کو بھی کنٹرول کیا، سامنے والے کو بھی اور شیطانوں کو بھی. اسی طرح جہاں تک بات ہوئی تھی کہ چہرے سے غصہ ظاہر کرنا، تو اس کی سنت میں مثال کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے. تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، چہرے سے سمجھ جائیں. یہ ایک مسنون طریقہ ہے اصلاح کا، ڈسپلن کرنے کا. لیکن ڈانٹنا، گالی گلوچ یہ اصلاح نہیں، بگاڑ پیدا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہ تھے. اور جب کبھی ناراض ہوتے تو صرف اس قدر فرماتے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یعنی ترب جبینو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یہ کیا کر رہا ہے. یعنی بہت سافٹ انداز میں ڈانٹ ہوتی تھی آپ کی، بہت آرام سے اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے. پھر ایک ٹیکنیک بتائی گئی تھی، توجہ ہٹانا اور اعراض کرنا، اگنور کرنا. یعنی بچے کو جو آپ اٹینشن دے رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، محبت دے رہے تھے، ریوارڈ کر رہے تھے، آپ اس کو چھوڑ دیں، رخ پھیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں مطلع ہوتے کہ اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ اس وقت تک اس سے اعراض کرتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا. یعنی آپ کا رویہ کولڈ ہو جاتا اس کے ساتھ. یہ اصلاح کا ایک طریقہ تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک بلند گنبد دیکھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. آپ خاموش ہو گئے اور دل میں یہ بات رکھی، یہاں تک کہ اس گنبد کے مالک آپ کے پاس آئے اور آپ کو لوگوں کے درمیان سلام کیا. آپ نے منہ پھیر لیا. اس طرح کئی بار کیا. جب وہ آپ کی ناراضگی اور اعراض کو یعنی اگنور کرنے کو جان گئے تو انہوں نے صحابہ سے اس کے بارے میں بات کی کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کی توجہ وہ نہیں ہے، شفقت وہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیا بات ہے. پھر وہ صحابی واپس گئے اور اپنے گنبد کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر نکلے، اس گنبد کی طرف جب دیکھا تو وہ نہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم سے گنبد کے مالک نے اعراض کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتا دیا تو اس نے اس کو گرا دیا. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو ہر عمارت مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. پھر آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گدا خریدا جس پہ تصویریں تھیں. تو جب
آپ اندر جانے لگے تو دیکھا کہ وہ گدا رکھا ہوا، تو آپ اندر تشریف نہیں لائے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. یعنی کس وجہ سے آپ ناراض ہیں، ایک دم محسوس کر لیا. تو آپ نے فرمایا یہ گدا کس کے لیے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بیٹھنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے. فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہو سامنے. تو اس لیے آپ اندر داخل نہیں ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے ایسے نہیں کہ چھٹتے ہی کہا یہ گدا کیا اور اٹھا پٹخا باہر پہ، نتھنگ لائک دیٹ. اندر جانے لگے، جب دیکھا باہر آ گئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو بھی میری غلطی ہے میں معافی مانگتی ہوں، کیا ہوا؟ تو اس وقت آپ نے پھر واضح بتا دیا. ہم کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں ہوا. واضح بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کی پھر وجہ بھی بتا دی. تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، بات ختم. پھر اسی طرح بعض اوقات بچے آپ سے غیر ضروری سوال کر کے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، یہ بڑے بچے بھی یہ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کس طرح ڈیل کریں. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگے اور ہمارے حقوق روک لیں. آپ نے اس سے اعراض کیا، اس نے آپ سے پھر پوچھا، آپ نے پھر اگنور کر دیا. اس نے دوسری یا تیسری مرتبہ پوچھا تو اشعث بن قیس نے کھینچ لیا اور کہا کہ بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان پر ان کا بوجھ، تمہارے اوپر تمہارا بوجھ. وہ جو کرتے ہیں وہ خود جواب دیں گے اور تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہو. یعنی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالوں کا جواب نہیں بھی دیتے تھے کہ جو درست نہیں ہوتے تھے. یہ بھی اگنور کرنے کا ایک طریقہ ہے، حتیٰ کہ دوسرا شخص خود سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیں جب ہم ٹو مچ انسٹرکشن دے دیتے ہیں نا تو اگلا شخص اپنا دماغ ہی نہیں استعمال کرتا. تو لیٹ them think, let them figure out sometime, not always. ابن حوالہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس ایک کاتب تھا جس سے آپ کچھ لکھوا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی لکھ نہ دیں، یعنی کچھ لکھ کے دیں نا تم کو. میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، I don't know، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پسند فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرما لیا، کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ کاتب کو املا کرانا شروع کر دی. اس طرف جھک گئے. کچھ دیر بعد پھر پوچھا، اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی کچھ لکھ کے نہ دے دیں؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ رسول نے میرے لیے کیا پسند کیا. تو آپ نے پھر اعراض کر لیا اور دوبارہ کاتب کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو لکھوانے لگے. اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریر میں عمر کا نام لکھا ہوا رضی اللہ عنہ. میں نے اپنے دل میں سوچا عمر کا نام خیر کے کام میں ہی لکھا جا سکتا ہے. چنانچہ تیسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا کہ اے ابن حوالہ، کیا ہم تمہیں بھی نہ لکھ دیں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں لکھ دیں. یعنی دیکھا کہ عمر کا نام ہے تو میں بھی لکھوا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب زمین کے اطراف و اکناف میں فتنے اس طرح ابل پڑیں گے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کیا پسند فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا کہ اس کے بعد جب دوسرا فتنہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا تب کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی پیروی کرنا. اس وقت وہ آدمی پیٹ پھیر کر جا رہا تھا. میں دوڑتا ہوا گیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا کہ یہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ حکم دے رہے تھے. فرمایا ہاں یہی شخص ہے. تو وہ شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ اس طرح نہیں کر رہا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے تو ایک دم اریٹیٹ ہو کے تقریر نہیں جھاڑنا شروع کر دیں. کیا کریں؟ اگنور کر دیں، ٹائم دیں اس کو، پھر دوبارہ وہی چیز ہے، پھر اگنور کر دیں، پھر اگنور کر دیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود متوجہ ہو تو پھر آپ آگے بڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آپ بچے کو ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا، آپ کیا کریں؟ اس سے توجہ ہٹا کے کسی دوسرے بچے سے وہی بات شروع کر دیں، اب وہ سنے گا. مثلاً آپ ایک بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ نہیں کھا رہا تو آپ کہتے ہیں اچھا دوسرے کی طرح میں تمہیں کھلاؤں. جو وہ دیکھے گا ماں اس کو کھلا رہی تو کہے گا میں نے بھی کھانا ہے.
یہ انسانوں کی ایک نفسیات ہے، جب وہ دیکھتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی فوراً کرنا چاہتے ہیں. عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں تمہیں بشارت ہو. وہ کہنے لگے کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. پھر آپ کی خدمت میں یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ اے یمن والو، بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو. تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اس کو قبول کر لیا. پہلے لوگوں کو کچھ نہیں کہا. سمجھ رہے قصہ سمجھا آپ نے کہ آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو. اب انہیں پوچھنا چاہیے تھا بھی کیا خوشخبری. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں تو کچھ مال بھی دے دیں. تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ بچے کو ایک پیار کرتے ہیں تو وہ فوراً اپنا مطالبہ لے آتا ہے کہ آپ مجھے ایکس باکس لے دیں. وہ بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ آپ کب نرم پڑتے ہیں. اب آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ اس وقت اپنا پیار محبت تھوڑا روک لیں گے کہ جو بات ہو چکی سو ہو چکی. پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کیوں اس بات کو اگنور کرتے ہیں جب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو آپ خاموش رہے. اتنے میں یمن کے لوگ آ گئے. آپ نے ان سے کہا کہ خوشخبری قبول کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نہیں لیتے تو تم لے لو. تو انہوں نے کہا ہم لیتے. تو یہ ٹیکنیک ہے اس کو منوانے کی جو نہ مان رہا ہو کہ دوسرے سے منوا لے تو اس کو دیکھ کے پہلا بھی مانے گا. یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ ماننے اور نہ ماننے میں فرق کیا ہے. کہ جو مانتا ہے ماں اس سے خوش ہوتی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے اس سے منہ موڑ لیا. اس نے وہ پھینک کر لوہے کی انگوٹھی بنوا لی. فرمایا تو اس سے بھی بری، یہ تو اہل جہنم کا زیور ہے. اس نے وہ پھینک کر چاندی کی انگوٹھی بنوا لی. اس پر آپ نے خاموشی اختیار کر لی. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس گئے. ان میں ایک شخص رنگین غازہ لگائے ہوئے تھا، یعنی کہ میک اپ سا کیے ہوئے تھا. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، انہیں سلام کیا اور اس شخص کی طرف سے منہ پھیر لیا. اس شخص نے کہا آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا اس کی آنکھوں کے مابین ایک انگارہ ہے. یعنی یہاں کچھ لگایا ہوا تھا اس نے. پتہ ایسا تھا نا، یہاں ٹکیا بندیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں نشان وغیرہ لگا لی. دوسرے مذاہب کی دیکھا دیکھی تو ایسی چیزوں سے منع کیا گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اگنور کرنے کا انداز ہے یہ ڈسپلن سکھانے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے، بہت زبردست ٹیکنیک ہے. ہر وقت لیکچر نہیں اثر کرتے. کچھ چیزوں پر خاموشی، کچھ چیزوں پر ناپسندیدگی کا اظہار، یعنی کہ خاموشی ایک بہت بڑی قوت ہے. ہم سمجھتے ہیں بولنا قوت ہے، چپ کرنا اس سے بڑی قوت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی شخص بہت بول رہا تو آپ کو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی شخص خاموش ہو جائے تو آپ کو اتنا بھاری لگتا ہے کہ مائیں روز بولتی ہیں اور اگر آج ماں نہیں بول رہی تو دس سم تھنگ رانگ. تو نوٹس کریں گے. اصل چیز تو یہ نا کہ ان کی توجہ دلانا ہے. پیار کس لیے کرنا ہے کہ توجہ کریں. کیئر، لو، انعام، یہ ساری چیزیں کہ وہ سمجھے، مانوس ہو. اور اسی طرح خاموشی، اگنور کرنا، ڈسپلن کرنا، سختی کرنا، یہ بھی کس لیے کہ متوجہ ہوں، سیکھیں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نجران کا ایک باشندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا. آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. آپ نے فرمایا تم اس حال میں آئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ ہے. پھر چہرے سے ناراضگی. پہلا کیا تھا؟ صرف خاموشی اور اگنور کرنا. اب ہے ناراضگی کا اظہار. سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. زید بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو اٹھانا. آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو. اگلے روز ہم نیچے گئے تو وہاں ایک گولڈ کی کوئی چیز گری پڑی تھی. پہلے ہم نے سوچا اٹھائے، پھر ہم نے کہا کون 1 سال اعلان کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ جہاں پڑی ہے پڑی رہے، جس کی بھی ہے آ جائے گا ڈھونڈنے کے لیے واپس. اسی طرح ایک مسجد میں ہم گئے تو وہاں گاڑی کی چابی پڑی ہوئی تھی صف پہ. پہلے ہم نے سوچا کہ اٹھا لیں، پھر ہم نے کہا کہ نہیں، جس کی گری ہے وہ خود آ جائے گا، دیکھے گا. جہاں جہاں انسان چیز گرتی ہے وہاں جا کے دوبارہ. لیکن اگر آپ نے اٹھائی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی. آپ سے لقطے کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اعلان کرو، پھر اس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھو اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو.
اس کا مالک اگر اس کے بعد آ جائے تو واپس کر دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی، نہیں پکڑو گے تو ختم ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا راستہ بھولے وہ اونٹ کا کیا کیا جائے؟ اس پر آپ غصہ ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب، اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے، اسی طرح اس کو اس کا اصل مالک مل جائے، کیونکہ اونٹ تو دور سے بھی نظر آ جاتا ہے، اونچی چیز ہے، تو اس کے گمنے کا کیا سوال. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا جو انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا. آپ میرے پاس تھے. جب میں نے لونڈی کو دیکھا تو میں غصے سے کانپنے لگی کہ آپ میرے گھر میں اور کھانا کہیں اور سے کیوں آ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ کر پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی کہ آج وہ مجھ پر لعنت کریں. پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا، یعنی اس کا کفارہ یہی ہے کہ جو خراب کیا ہے اس کو واپس لاؤ. یعنی دیکھیں نا کہ پھر سمجھنے والے بھی کتنی جلدی سمجھتے ہیں نا کہ نوٹس میں آ جاتی ہے چیز. جب ہم ہر وقت ہی غصہ کرتے رہے، ہر وقت ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، تو پھر کس وقت وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب تذکرہ کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے. تو کہتی ہے ایک دن مجھے غیرت آ گئی. میں نے کہا آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو فوت ہو گئی، جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہترین بیوی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی غصے کا اظہار ہے، جس طرح نزول وحی کے وقت سرخ ہوتا تھا یا بادل چھا جانے کے وقت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ یہ باعث رحمت ہے یا باعث زحمت. تو چہرے کا سرخ ہونا، چہرے پر غصے کا نظر آنا، یہ کافی ہے کچھ کیسز میں. پہلا کیا سٹیپ تھا؟ اگنور. دوسرا کیا ہے؟ چہرے پر نظر آئے. حضرت علی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ دیا ہدیے میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا، یعنی پھر انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے نہیں کہا کچھ بھی. دیکھیے اصل تربیت ہی یہی ہے کہ آپ کے اشارے سمجھے بچے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ بول بول کے کہہ رہے ہیں تو یہ تربیت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا اور ذرا بولنا کم کرنا پڑے گا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو وہاں ایک آدمی بھی موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور محسوس ہونے لگا کہ آپ پر یہ چیز ناگوار گزری کہ آپ کے گھر میں کوئی آدمی کیوں بیٹھا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے. آپ نے فرمایا اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ رضاعت کا تعلق تو بھوک سے ہے. رضائی بھائی نے دودھ پیا ہوا، جہاں سے حضرت عائشہ نے دودھ پیا تو اس بچے نے بھی وہیں سے پیا تھا، تو ان کے رضائی بھائی تھے. تو آپ نے فرمایا اس کو اچھی طرح تحقیق کر لو کہ کیا یہ بھائی بنتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ رضاعت اس وقت ہوتی ہے جب بھوکا بچہ کسی عورت کا دودھ پیے اور پیٹ بھر کے پیے، کیونکہ وہ پھر جسم کا حصہ بن جاتا ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، یعنی پیریڈز میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہو، اس کے بعد اگر چاہے تو اس کو رکھ لے، یعنی کہ اس سے رجوع کر لے، یا پھر بغیر اس کو طلاق دے دے. بس یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مزید وضاحت بھی کی، لیکن ایسی حالت میں طلاق دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا. اسی طرح عمر بن شعیب کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے، والد دادا سے، دادا کی اب یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثنیہ اذاخر کے نیچے سے گزر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھ پر اصفر سے رنگی ہوئی ایک چادر دکھائی دی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ میں سمجھ گیا کہ آپ کو پسند نہیں آئی. چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والے تنور دہکا رہے تھے. میں نے چادر کو لپیٹا اور تنور میں جھونک دیا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا چادر کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا مجھے آپ کی ناگواری کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اس کو ختم کر دیا، جلا دیا.
آپ نے فرمایا تم نے اپنے گھر کی کسی خاتون کو کیوں نہیں دے دی؟ یعنی اتنا ایکسٹریم ریئیکشن کے بجائے تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، جس کے لیے ٹھیک تھی اس کو تم دے دیتے. یعنی اس کو بھی اعتدال سکھایا. لیکن یہاں آپ ہر حدیث میں نوٹ کر رہے ہیں کہ صحابی آپ کی ناپسندیدگی کو محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت ناپسندیدہ شکل نہیں بناتے تھے. آلویز پلیزنٹ، اسمائلنگ، اوپن. اگر ماں بھی ایک نارمل معتدل روپ میں بچوں کے سامنے ہے تو جس وقت وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے تو فوراً نوٹس میں آ جائے گی، پھر بچے سمجھیں گے اور مانیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا رو بھی ختم کر دیا بہت باتیں کر کے. پھر اسی طرح آپ نے مسجد میں ایک دفعہ وہ ریت دیکھی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ایک خاتون کو سمجھ آ گئی، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو رگڑا اور وہاں پر خوشبو لگا دی، تو آپ نے اس کی تعریف کی. اب یہ بولا نہیں، آپ نے صرف دیکھا اور آپ کو ناراضگی ہوئی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اس بات پہ ناراض ہے. یہی تربیت ہے. اسی سے بچے پھر اچھی باتیں سیکھتے چلے جاتے ہیں. لیکن دن میں 10 بار یہ نہیں کرنا. اپنی ناراضگی کو بھی بچا کر رکھیں کہ کہاں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت ناراض ہوں گے نا تو دوسرے کہیں گے کہ ان کی تو عادت ہی ہے ناراض ہونا، اس لیے کوئی بات نہیں، اگر ناراض ہے تو ہو جائے. تو سیو اٹ فار سم بیٹر ٹائم، کہ جہاں استعمال کرنا فائدہ دے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی آدمی اونی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئے. آپ نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی ضرورت کا اندازہ لگا لیا تو لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی. لوگوں نے صدقے میں کچھ دیر کی، یعنی جلدی نہیں جواب دیا، رسپانس جلدی نہیں تھا. تو آپ کے چہرے پر کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے. تو آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر انصار میں سے ایک آدمی درہموں کی تھیلی لے کر حاضر ہوا، پھر دوسرا آیا، پھر سب باری باری آنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوئے. کوئی لیکچر نہیں، کوئی خطبہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر خاموشی. کہیں چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کہیں آپ اگنور کر رہے ہیں، لوگوں کو فوراً سمجھ آ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود معلوم کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. جب ہم چیخ چلا کے مسئلہ بھی خود ہی بیان کر رہے ہیں تو دوسرے کو تو ہم نے ٹائم ہی نہیں دیا تربیت کرنے کا کہ وہ بھی سوچے. ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا آپ کے چہرے پہ انار کے دانوں کا رس ٹپکا دیا گیا، اتنا سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا، یعنی یہ باتیں کرنے کا، بحث دی، کیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تم ان ٹاپکس پہ بحثیں کرو؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار نہ کرنا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ تقدیر ہے اور اس پر ایسی جرا کرتے ہیں کہ کسی طرح راضی ہونے کو تیار نہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. تقدیر کیا ہے؟ سر اللہ، اللہ کا سیکرٹ، اللہ ہی جانتا ہے. ہم اپنے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہیں اور جو اس نے حکم دیا اس پر عمل کریں اور اس مسئلے کو چھوڑ دیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پاتے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، یعنی دیر سے جاتا ہوں مسجد. جیسے بچے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اللہ اکبر پہ نہیں جاتے، آپ انہیں کہیں جلدی کریں، وہ کہیں گے ہم پہنچ جائیں گے. بھی کیسے؟ وہ اتنی لمبی پڑھاتے ہیں، وہ رکوع میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے اندر جائیں گے، مسجد جا کے بھی کھڑے رہیں گے ادھر ادھر. یہاں بھی یہی تھا. وہ کہنے لگے میں اس لیے لیٹ جاتا ہوں کیونکہ ان کی نماز بڑی لمبی ہوتی. اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا. پھر فرمایا لوگوں، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی ہوتے ہیں. لیکن جملہ پھر مختصر ہی ہے نصیحت کا، لمبی بات نہیں. پھر یہ جو واک آؤٹ کرنے والی بات تھی نا، یہ بھی ڈسپلن کا ایک انداز ہے، لیکن ہر وقت نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا تو دروازے پر ایک کونے میں منقش پردہ تھا. آپ واپس آ گئے، غصے سے باہر نہیں نکلے، گائے دیکھا واپس اندر نہیں گئے، حالانکہ انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا.
تو حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ جائیے دیکھیے کہ کس چیز نے آپ کو روکا ہے. وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے تو وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کوئی ایسی کسی جگہ پر داخل ہو جہاں اس قسم کے پردے لگے ہوئے. تو وجہ بتا دی. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے, لیکن جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو آپ چلے گئے. یہ بھی کیا تھا؟ واک آؤٹ. لیکن واک آؤٹ کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یعنی اصل میں کیا ہے وہ جگہ چھوڑ دینا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا دو بچے لڑ رہے ہیں آپ ان کو سمجھاتے ہیں لیکن نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ایک دن صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رو رہی تھی. تو زوجہ محترمہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے. مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی. عمر بن خطاب آئے اور آپ کی خدمت میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تشریف فرما تھے. انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا, جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا, جواب نہیں دیا. تو آواز دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ 1 مہینہ میں نے الگ رہنے کی قسم کھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک مسجد میں رہے, گھر نہیں گئے کسی کے بھی. کیوں؟ یہ بھی ڈسپلن کا ایک طریقہ تھا, کیونکہ ازواج بعد ایسے مطالبات کر رہی تھی کہ جو آپ کو پسند نہیں تھے. تو جب بعض اوقات کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو اس سکھانے کے لیے انسان خاموشی, جگہ کو چھوڑ دینا, بائیکاٹ, اس کی بھی اجازت ہے, لیکن بہت لمبے عرصے تک نہیں کہ وہ قطع رحمی ہونے لگے. اسی طرح روٹھے ہوئے کو ایک حد تک منانا چاہیے, پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود سمجھے. بعض اوقات ہوتا ہے بچے کو کھانا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیوں پکایا, میں نے نہیں کھانا, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں. پھر آپ اسے کہتے ہیں پیار سے آؤ کھا لو, نہیں میں نے نہیں کھانا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سمجھاتے ہیں. پھر وہ جب نہیں مانتا تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ تلوار کے زور سے کھلائیں گے؟ نہیں, چھوڑ دے, تھوڑی دیر بھوک لگے گی خود ہی آ جائیں گے. حضرت صفیہ کی مثال آپ کو شاید پہلے بھی میں نے دی تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ان کو ساتھ لے کر گئے تھے حج کے موقع پر. تو ایک آدمی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلو. تو اس دوران حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا, وہ تیز چلا رہا تھا. تو سواری بہت عمدہ تھی, خوبصورت تھی, لیکن وہ رونے لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے ان کو بہت شفقت سے, پیار سے ان کے آنسو پوچھے. وہ اور زیادہ رونے لگے. آپ نے ان کو اور سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اور ہی روتی جا رہی تھی. تو آپ نے ان کو پھر سختی سے جھڑک دیا اور لوگوں کو پڑاؤ کا حکم دے دیا, حالانکہ آپ نے وہاں رکنا نہیں تھا. تو اس پر آپ نے کیا کیا؟ باری حضرت صفیہ کی تھی اس دن, لیکن آپ ان کے پاس نہیں گئے. قرآن مجید میں بھی ڈسپلن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے پر سمجھاؤ اور دوسرے مرحلے پر الگ ہو جاؤ. جب سمجھانے کے باوجود, منانے کے باوجود کوئی نہ مانے تو پھر ذرا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, چلو ٹھیک ہے خود ہی سمجھ جاؤ. اور ویسے ہوتا بھی یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی اندر کوئی ایسی ویکنس اس وقت ہوتی ہے کہ وہ بھی اوور کم نہیں کر پاتا, تو اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بس اسی وقت اب تم ٹھیک ہو جاؤ, نارمل ہو جاؤ. بھائی نہیں, اس کو بھی ٹائم دے دو, نہیں ہو سکتا. وہ حبیرہ کی بیٹی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موٹے چھلے تھے. آپ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں پہنچی اور انہوں نے شکوہ کیا. صوبان کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے. حضرت فاطمہ نے اپنے گلے کا ہار نکالا جو سونے کا تھا اور کہا یہ مجھ کو ابو الحسن یعنی حضرت علی نے تحفے میں دیا ہے. وہ ہار ان کے ہاتھ میں تھا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ پھر آپ چلے گئے اور قیام نہیں کیا. حضرت فاطمہ نے وہ ہار بیچ دیا, غلام خریدا, اس کو آزاد کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے خوش ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے لیے بات پسند نہیں تھی. یہ نہیں کہ آپ نے امت کی عورتوں کے لیے سونا حرام کر دیا. آپ نے ایک موقع پر ہاتھ میں لے کے کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے, تو عورتیں پہن سکتی ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ خود اور آپ کے گھر والے ایک ایسی مثال قائم کریں کہ جس پہ عمل کرنا آسان ہو. کیونکہ اگر آپ صرف امیر لوگوں کے لیے مثال ہوتے تو پھر غریب لوگ ان کو اپنا پیغمبر نہیں سمجھتے. تو آپ نے ان کے لیے منیمم والوں کے لیے مثال قائم کی, حالانکہ آپ کو تو سونے چاندی کی وادیاں آفر کی گئی تھی.
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا. یہ نہیں کہ زوردار مار ماری تھے، لیکن بعض اوقات بعض چیزوں پہ آپ تھوڑی سی دھپ، تھوڑی سی وہ کر سکتے ہیں. اب گریجولی دیکھیں نا آگے بڑھ رہے ہیں ڈسپلن میں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صفیہ بنت حیی کا اونٹ بیمار ہو گیا اور زینب کے پاس ایک سواری زائد ضرورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا وہ اونٹ صفیہ کو دے دو. انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو دے دوں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور 3 ماہ تک ان سے بات نہیں کی، کیونکہ بات بہت بڑی تھی. اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے کہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہو تو اس پر زیادہ عرصے کے لیے بھی بول چال چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن سالوں میں محیط نہیں ہونی چاہیے، بالکل قطع تعلق ہی نہیں ہو جانی چاہیے. پھر جنگ تبوک میں جو لوگ نہیں حاضر ہوئے تھے 3 لوگ، ان کا واقعہ سب نے پڑھ رکھا ہے نا. کتنے دن ان سے بائیکاٹ کیا تھا آپ نے؟ 50 دن تک. لیکن وہ کون سی باتیں ہیں جن پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں بھی ہمیں ضرور واضح ہونا چاہیے. ہم ہر بات پہ غصہ اور ہر بات پہ ایک ہی چیز شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں پر ناراض ہوئے ہیں وہ کس سے متعلق تھی؟ دین سے متعلق تھی، اللہ کی ناراضگی سے متعلق تھی، آخرت سے متعلق تھی. آپ کن باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے تھے؟ مثلا حضرت عائشہ آٹا رکھ کر سو جاتی اور بکری کھا جاتی، اس پر کہیں ناراض نہیں ہوئے آپ. حضرت حسن صدقے کی کھجوروں سے کھیل رہے ہیں، نہیں ناراض ہوئے، لیکن جب کھائی تو ناراض ہوئے. فرق ہے نا. ام خالد جب چھوٹی سی بچی ہیں اور آپ کی مہر نبوت کے ساتھ کھیل رہی ہیں پیچھے سے جا کے، تو دیکھ رہی ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے آپ کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں، آپ کے بال کھولنے لگتے ہیں، آپ کو کنگھی کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے بال کھینچتے تو آپ دے مارتے ہیں، ہاتھ چھوڑو میرے بال. لیکن آپ اس پہ نہیں ناراض ہوئے. یعنی ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کن باتوں پہ ناراض ہونا اور کن پہ نہیں ہونا. برداشت بھی کرنا ہے کسی چیز کو. ہر بات پہ تنگ مزاج نہیں بننا، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر ان کی ساری زندگی نہ ہی نہ. کچھ چیزوں سے روکیں لیکن کچھ چیزوں کو کرنے دیں. حضرت انس نے کام نہیں کیا، رستے میں کھیلنے لگ گئے، آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ ناراض نہیں ہوئے. جا کے پھر پیار سے کان پکڑا اور کہا کیا بنا اس کام کا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کہا تھا میں نے نہیں کرنا تو کیوں کہا تھا، اور چھوڑ دیا. حضرت حسن حسین کپڑے پہن کے آگے اور آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو غصے سے کہا نکل جاؤ باہر؟ نہیں، آنکھیں دکھائیں. کیا کیا؟ اترے اور ان کو پکڑ لیا. اسامہ کو چوٹ لگ گئی تو آپ نے خود خون صاف کیا. ہم کیا کرتے ہیں بچے کو چوٹ لگ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے، سچ سچ بتائیے. بچہ چوٹ لگے روئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور جاؤ ادھر. اور ایک اور اوپر سے لگا بھی دیتے ہیں، کیوں گئے تھے ادھر کہ تمہیں چوٹ لگی. یہ ڈانٹنے کا وقت ہی نہیں ہے، اس وقت ہمدردی کا وقت ہے. اب ابن عمر کا اونٹ آگے آگے جا رہا تھا، حضرت عمر کو غصہ آ رہا تھا، وہ پھر اسے پیچھے کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اونٹ خرید لیا اور دیکھ کے ابن عمر کو کہا اچھا جو چاہو کرو، جاؤ چلاؤ آگے. اس پر نہیں ڈانٹا. ابن عباس چھوٹے تھے، اتنے بھی نہیں چھوٹے تھے، یعنی گدی پہ سوار تھے اور بالغ ہونے کے قریب تھے. صفوں کے بیچ میں سے گزرے، نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے نہیں ڈانٹا. اب میں سے 10 سال کا بچہ ہو گیا، مجھے پڑھنی چاہیے نماز، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کا وضو نہ ہو، ایسی جگہ پر ہو، تو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. جہاں گنجائش نکلتی ہو، یہ نہیں کہ کسی وقت بھی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر مثلا پکنک پہ گئے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی کھیل کسی جگہ پر ہیں اور مسافر ہیں، جمع کر سکتے ہیں تو پیچھے نہ پڑے، تھوڑی سی چھوٹ دے دیں. یعنی ہر وقت ڈسپلن میں کس کے نہ رکھیں، کہیں ڈھیل دے دیں. اچھا ڈھیل کا مطلب نہیں کہ آپ جب فرض ادا کرنے کا وقت ہو تو اس وقت بھی ڈھیل دے دیں، نہیں. حضرت عائشہ اپنے گھر میں سہیلیوں سے کھیلتی ہیں، گڑیا سے کھیلتی ہیں. آپ آتے ہیں اور سہیلیاں بھاگنے لگتی ہیں، جانے لگتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ڈانٹتے ہیں؟ نہیں. تو بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے. ہر وقت ڈسپلن نہیں، ہر وقت غصہ نہیں،
ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ہر وقت اگنور کرنا نہیں. 90% ٹائم بی پلیزنٹ، ٹالریبل، نارمل، نو ریئیکشن، اگنور، خاموشی. اور 10% میں یہ اصول اپلائی کرتے ہیں. یعنی اگرچہ 4 پہلے پوائنٹس ہم نے بتائے تھے پیار محبت کے، اور اگلے جو ہیں وہ ڈسپلن کے، لیکن ریشو ان کا 90-10 کا ہوگا. نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی، زیادہ اصلاح کرتی. لیکن سختی کا عنصر omit نہیں کیا جا سکتا، مائنس نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے مگر بہت تھوڑی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسائنمنٹ ہے، آپ اس کو لے لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے آپ کو مزید فوکس کرنے میں مدد ملے گی. کام کیا ہے کہ اس ہفتے میں ناپسندیدہ رویہ یعنی بچوں کا جو مس بہیویئر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس برے رویے کو اگنور کرنے کا انداز اپنانا ہے. کوئی ایک پریشان کن رویہ چننا ہے جو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک میں فٹ آتا ہو کہ بچہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. مثلا توجہ حاصل کرنے والا رویہ، چڑھانے والا، غصہ دلانے والا، قابل اعتراض. تو جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کو لکھنا ہے اپنے. ٹھیک ہے، یعنی بچے کا کوئی ایک ناپسندیدہ رویہ لکھنا ہے، لیکن یہ لکھنا ہے کہ کون سا ہے یہ. آپ اس سے چڑھتے ہیں یا غصے میں آتے ہیں، یا آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. دراصل اس کا رویہ اور آپ کا ری ایکشن، کوئی ایک چیز آپ چن لیجئے. پھر اس بات کو یاد رکھیں اور اس کے لیے تیار رہیں کہ جو بھی رویہ آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہونے سے پہلے مزید خراب بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کے لیے نظر انداز کرنے کے عمل کو اور مشکل بنا سکتی ہے اور آپ کو مزید پریشانی میں ڈال سکتی. اس سے نمٹنے کے لیے جو تجاویز آپ نے سوچی وہ بھی لکھیں. مثلا اگر بچہ دراز کھول کے چیزیں باہر پھینک رہا ہے اس کو تو آپ اگنور کر سکتے ہیں، لیکن بچہ اگر کوڑے کا یا ڈسٹ بن کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اگنور نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ فرق ہے. پہلے کو دفعہ سارا کھولنے دے، ایکسپلور کرنے دے، وہ سیکھ رہا ہے کچھ. پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے خود رکھیں اندر. آپ پھر گھنٹے بعد آئیں گے پھر وہی کام ہو رہا ہوگا. اب آپ اسے کہیں کہ آپ رکھیں، سارا اس میں نہیں ڈالیں، آدھا آپ اس کے ساتھ رکھیں. پھر تیسری دفعہ پھر ہوگا تو پھر آپ آہستہ 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 اس پہ ڈالیں گے. اب ایک وقت آئے گا وہ خود ہی نکالے گا، خود ہی ڈالے گا، پھر وہ اس سے باز بھی آ جائے گا، چھوٹ جائے گا. کہ ہم آج تک دراز کھول رہے ہیں؟ نہیں، اب ہمیں نہیں ضرورت، لیکن بچپن میں ہم نے بھی کھولے. اسی طرح دیواروں پہ لکھنا. اچھا اگر ایسی جگہ لکھ رہا ہے کہ جہاں مٹایا جا سکتا ہے تو اگنور کر دیں، لیکن ایسی جگہ لکھ رہا ہے کہ جہاں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس کو واچ بھی کریں. تو یہ اب آپ نے کوئی بھی چیز سلیکٹ کر کے جو آپ کے بچے کے اندر ہے، اگر ٹین ایجر ہے تو اسی اعتبار سے ان کی کسی عادت کو جس پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے اس کو لکھ کے، پھر اس کے بعد کتنا اگنور کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے. پھر جب بھی ناپسندیدہ رویہ وہی خاص جس پہ آپ کام کر رہے ہیں نظر آئے، نظر انداز کریں. جتنی دفعہ آپ نظر انداز کریں اتنی دفعہ مارک کر لیں. تو یہ سیٹرڈے سنڈے جمعے تک کا آپ کو چارٹ دیا گیا، ان سب کے اوپر آپ نے نشان لگا کہ 10 دفعہ اگنور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی خطا کتنی دفعہ معاف کرنے کو کہا. یاد رکھیے بہت سے ناپسندیدہ رویے ایک ہفتے میں ختم نہیں ہوں گے، لیکن آپ اس پر ورک کرنے لگیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو آئندہ کیا کرنا. یہ دراصل آپ خود سیکھ رہے ہیں. ابھی ہمارے یہ جو چل رہا ہے نا اس وقت، ان ہفتوں میں تو شاید ہم اپنے آپ کو ہی سمجھ پائیں اور تھوڑی تھوڑی چیزیں ساتھ ساتھ آزماتے جائیں. ونس وی آر ریڈی انشاءاللہ بچے بھی تیار ہو جائیں گے. الحمدللہ آج کا ویک 5 کا ٹارگٹ پورا ہوا. جی آپ کچھ کہیے. کئی جگہ پہ ہم بچے بھی کبھی آ کر ہمارے پیرنٹس اگر ہمیں ڈانٹ دیں یا کر دیں وہ بھی طرح طرح کی اس سے گزر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر وائس میں اپلائی کرنا چاہیے. بالکل ہر سچویشن میں. یہ اصل میں قرآن و سنت سے تربیت کے رہنما جو اصول ہیں اوور آل ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جو بچوں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں اور بڑوں پر بھی، لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفکلی پھر بچوں سے ہی متعلق ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.